السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر اعظم عمران خان کے بچپن کے دوست لنگوٹیے یار پرویز خٹک نے کہا ہے کہ جناب اگر میں نہ چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ اس سے بھی بڑا جملہ یہ کہ اپوزیشن کے ارکان میری بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ میں ان کے کام آتا ہوں۔ اب یہ دو جملے جو ہیں وہ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب پر سنگین وار۔ وہ عمران خان جو ان دنوں اپوزیشن کی تحریک کا جن کو سامنا ہے، تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کے جو اپنے ساتھی اپنے قریبی دوست جب ایسی باتیں کرنا شروع کریں تو اس کے کئی معنی نکالے جاتے ہیں اور نکل رہے ہیں، بنتے ہیں، کیونکہ پرویز خٹک کوئی اور نہیں ہیں۔ پرویز خٹک وہ ہیں بھائی جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی آئے گی تو جس میں جو وزیر اعظم ہو سکتے ہیں ان میں جو 2-3 لوگ ہیں ان میں پرویز خٹک صاحب کا بھی نام ہے۔ اب اگر وہ پرویز خٹک ایسے ہی راہ چلتے یہ بات کر دے، اور وہ بات کریں بھی کسی ذاتی محفل میں نہیں، کہیں کسی سوال کے جواب میں نہیں، یا کسی ہوتا ہے نا کہ آپ ہیٹ آف مومنٹ ہوتی ہے یا آرگومنٹ ہوتا ہے، آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں، ویسے نہیں، تقریر کرتے ہوئے، اور تقریر بھی ٹھہر ٹھہر کے کی ہوئی بات۔ تو اس ٹھہر ٹھہر کے کی ہوئی بات کو جب دیکھا جائے اور اس کا جائزہ لیا جائے اور پھر حالات اور واقعات دیکھے جائیں تو پھر نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گھر سے لگ چکی ہوئی ہے۔ یعنی باہر تو غیر تو غیر، اب وہ اپنے بھی بولنا شروع ہو گئے۔ وہ کیا ہے، جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگ گئے ہیں۔ خان صاحب ایک رکن قومی اسمبلی اور خاص طور پر جو وفاقی کابینہ ہے ان کا انحصار اسی پر ہے، اور بالکل ایک چھوٹی سی اکثریت کی حکومت ہے۔ 177 ووٹوں پر جس ایوان میں 172 یا 73 ووٹوں کی حکومت ہوتی ہے، وہ یعنی بنتی ہے، یعنی سمپل میجورٹی، وہاں پہ 4-5-6 ووٹوں کی میجورٹی سے یہ حکومت ہے۔ اور اس میں پھر ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر میں نہ چاہوں تو عمران خان صاحب کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ اب یہ بات ویسے کوئی عام اس میں نہیں کہہ رہے، یہ بات کر رہے ہیں ایسے دور میں جب تحریک عدم اعتماد کا ڈھول بجایا جا رہا ہے، ابھی مطلب تیاری ہو رہی ہے۔ 4 فروری کو اپوزیشن کا اجلاس ہے اور اس میں یہ سارے جو معاملات ہوں گے۔ اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کون ہیں؟ پرویز خٹک صاحب بنیادی پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہیں۔ پرویز خٹک پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، اے این پی میں رہے ہیں، جو گزشتہ حکومت تھی پیپلز پارٹی اور اے این پی کی کے پی کے میں، اس حکومت میں تب سرحد تھا، اور سرحد کو جب انہوں نے کے پی کے بنایا، خیبر پختونخوا بنایا، تو اس حکومت میں صوبائی وزیر تھے۔ تو اب وہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ ایسے موقع پہ جب آصف زرداری صاحب کے متعلق خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور میں نے ہی یہاں پہ گزارش کی تھی کہ آصف زرداری صاحب کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے 20-25 ایم این ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب ایسے میں اگر پرویز خٹک جیسا آدمی یہ بات کر بیٹھے تو پھر بات کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ یعنی پھر آصف زرداری صاحب والی وہ بات میں پھر وزن لگتا ہے کہ بھئی کوئی چیز ہے۔ گجرات کے چودھری برادران کی بات اپنی جگہ، وہ ایک الگ، کیونکہ وہ اتحادی ہیں، اتحادی ان کی مجبوری ہے۔ میں نے گزارش کی ہے نا کئی بار کہ یہ جبری اتحاد ہے پی ٹی آئی کا، وہ جبری چائلڈ لیبر وغیرہ تو ہم نے سنا ہے نا، جبری مشقت اور اس طرح کی چیزیں تو ہم نے سنی ہوئی ہیں، لیکن جبری اتحاد ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کئی بار ذاتی محفلوں میں بھی کہہ چکے ہیں کہ یار ہم اس حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، مگر ہماری مجبوریاں ہیں، اور مجبوریاں سب کو پتہ ہیں کہ گجرات کے چودھریوں کی مجبوریاں کیا ہو سکتی ہیں۔ وہ گجرات والوں کے لیے تو چودھری ہیں، لیکن جن کا حکم ان پر چلتا ہے، جو اصل چودھری ہیں، وڈے چودھری، ان کے حکم کے آگے یہ مجبور ہیں، تو یہ جبری اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں کے پی کے میں، اور رہنا چاہ رہے تھے۔ اصل کہانی یہ ہے، پرویز خٹک صاحب چاہ رہے تھے کہ ان کو جب دوسری بار ان کی حکومت بنی 2018 کے انتخابات کے بعد کے پی کے میں، تو وہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ رہنا چاہ رہے تھے، وہاں کے لیے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا نہیں، آپ اوپر آئیں گے مرکز میں، اور مرکز میں بھی ان کو وزارت ایسی دے دی کہ جہاں وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ وزارت دفاع میں سب کو پتہ ہے کہ وزارت دفاع میں پاکستان میں یہ کون کر سکتا ہے، جیسے کسی
یعنی کچھ وہاں پہ اختیار ہی نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ ظاہر ہے وزارت دفاع میں کون سا وزیر بااختیار ہو سکتے ہیں، وہ نہیں ہے بااختیار، تو وہ الگ سے ایک اپنے آپ کو محروم سے محسوس کر رہے ہیں، وزارت اعلیٰ پہلے نہیں ملی۔ اور یہ ذرا تھوڑا سا مجھے نا یہ پرویز نام کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب مشرف کے زمانے سے پہلے والی جو حکومت تھی 97 میں جو ان کی حکومت بنی تھی، اس حکومت سے پہلے پرویز الہی صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کا وعدہ تھا کہ میں آپ کو وزیر اعلیٰ بناؤں گا۔ یہ نواز شریف کا وعدہ تھا اور نواز شریف صاحب کے والد صاحب کا وعدہ تھا، میاں محمد شریف صاحب کا، اور یہ پرویز الہی صاحب نے ہمیں کئی بار یہ بات بتائی بھی ہوئی ہے کہ میاں صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بنایا جائے گا وزیر اعلیٰ، اور مگر جب 2/3 میجارٹی آ گئی اور ہماری ضرورت یا مجبوری نہیں رہی تو انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو پھر جب پرویز الہی صاحب کو موقع ملا، مشرف کا مارشلہ لگا، تو انہوں نے اس کو سیٹل کر دیا میاں نواز شریف کے ساتھ، اور انہوں نے یوں بنا دی ہم خیال، وہ پہلے بنائی میاں اظہر صاحب نے، پھر میاں اظہر صاحب کے ساتھ سے انہوں نے ٹیک اوور کر لی ساری جماعت، چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب نے، اور پھر یہ وزیر اعلیٰ بنے، اور باقی سارا سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا تھا۔ تو کہیں پرویز خٹک صاحب یہی تو نہیں کرنے جا رہے کہ وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، ان کو نہیں بنایا گیا، اور اب ان کو پتہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہیں، خان مجبور ہے، اور خان کی مجبوری کا فائدہ ایک تو یہاں سے اٹھائیں کہ سینٹ کے انتخابات میں اپنے ارکان منتخب کرواؤ۔ آپ کو میرے کچھ ویلاگز تو یاد ہوں گے کہ سینٹ کے انتخابات میں عمران خان صاحب پیراشوٹرز لانا چاہ رہے ہیں، وہ پیراشوٹرز اگر لانے پر بضد ہوں گے تو اندر سے بغاوت ہوگی۔ تو یہ بغاوت کی ایک چھوٹی سی چنگاری ہے، یا وہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے خان صاحب کو، گو کہ اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے ایک وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے۔ لیکن یہ وضاحتی بیان سیاست میں ہوتے ہیں بھائی، اصل تو بات جو ہوتی ہے وہ بات تو وزن رکھتی ہے۔ تو بہرحال تو سینٹ کے انتخابات کے دوران جو کچھ عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو ان کو یہ پیغام ہے کہ بھائی ہم پی ٹی آئی والے لوگ نہیں چاہتے کہ آپ اس طرح باہر کے لوگوں کو لا کر سینیٹر بنائیں، ایک تو یہ پیغام ہے، یہ تو ہو گیا۔ دوسرا جو یہ پیغام ہے کہ میں چاہوں نہ چاہوں تو عمران خان صاحب کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اگر ہم نے آنکھیں پھیر لی تو آپ گر جائیں گے، ظاہر سیدھا سیدھا پیغام ہے۔ لیکن اس سے اوپر والا جملہ جو ہے نا کہ اپوزیشن کے ارکان میری بہت عزت کرتے ہیں، ظاہر تحریک عدم اعتماد تو اپوزیشن لائے گی، جب تحریک عدم اعتماد اگر اپوزیشن لاتی ہے تو وہ تو میری عزت کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے جو ان ہاؤس چینج ہو تو اس میں پھر وہ عزت کام آ جائے، اور میں ان کے کام آتا رہتا ہوں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، اپوزیشن کے ارکان کا میں بہت خیال رکھتا ہوں۔ اب پی ٹی آئی میں تو جہاں جس حکومت میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے لوگ یعنی پی ٹی آئی کے اپنے ارکان رو رہے ہوں کہ جناب ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہمارا خیال نہیں رکھا جا رہا، ہمیں عزت نہیں مل رہی، وہاں پہ اگر پرویز خٹک صاحب یہ دعویٰ کریں کہ اپوزیشن ارکان کا میں بہت خیال رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سینٹ کا الیکشن بھی میں کروا سکتا ہوں، میں لڑوا سکتا ہوں، میری بات مانیں، اور اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو میں پاسا پلٹ سکتا ہوں آپ کا، یعنی میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، یہی مطلب لیا جا سکتا ہے پولیٹیکلی۔ اور خاص طور پر وہی بات کہ جب آصف زرداری صاحب کا یہ دعویٰ ہو کہ جناب ان کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ ان سے رابطے میں ہوں، اور پھر مختصراً زیادہ نہیں کیونکہ کل میں گزارش کر چکا ہوں، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹون بھی نیچے آ رہی ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پہلے کہتے تھے کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، لڑائی کا لفظ استعمال کرتے تھے، ہماری جنگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جنگ لانے والوں کے ساتھ ہے، پھر وہ اچانک اگر یہ کہیں کہ نہیں ہماری جنگ تو ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ہمارے اپنے ہیں اور اپنے سے ہماری جنگ نہیں ہے ان کے ساتھ، ہمارا گلہ ہے ان کے ساتھ، تو یہ ٹون کیوں ڈاؤن ہوئی ہے؟ 27 دسمبر کو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمیں مت بتائیں کہ کیا کرنا ہے، ہم سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، اس حکومت کو کیسے گھر بھیجنا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے پرویز مشرف کو گھر بھیجا ہوا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ ساری کڑیاں اگر تجزیہ کریں ان کا تو لگ تو یہی رہا ہے کہ پرویز خٹک کے بیان کے پیچھے، پرویز خٹک کی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے اگر اور کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ حکومت کو گرانا بھی نہیں چاہتے، اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ ملے بھی نہیں ہوئے ہیں، تو کم از کم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کا ایک حربہ یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ بلیک میلنگ سے کہیں آگے ہے۔ اب عمران خان صاحب لاشوں کے سامنے تو ڈٹ گئے تھے، دیکھتے ہیں یہاں کتنا ڈٹتے ہیں اور
پرویز خٹک صاحب کب تک چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت رہے اور کس دن وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نہ رہے، گر جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔